عمرہ کرنے کا آسان سا طریقہ سمجھاؤں گا، کیونکہ آپ سب جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ حج تمتع کریں گے، تو حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جائے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ حج کی ادائیگی کریں گے۔ تو جو یہاں سے پاکستان سے جب جائیں گے تو وہ نیت بھی عمرے کی کر کے جائیں گے، اور جو حج کی نیت ہے وہ اور اس کا احرام وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد کریں گے۔ اچھا، عمرے میں مین جو ہے وہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں جس سے آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، جس میں 2 کام فرض ہیں اور 2 کام واجب ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ احرام، نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام باندھنا پہلا کام ہے جو کہ فرض ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وہ بھی فرض ہے، وہ ہے طواف کرنا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ واجب کرنا کیا ہے؟ سعی۔ اور چوتھا کام کیا ہے؟ واجب ہے، کیا کرنا ہے؟ خلق یا تکسیر۔ پہلے کام پہ آتے ہیں، احرام۔ احرام ہے کیا؟ احرام کا لباس کیا ہے؟ احرام میں باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ احرام باندھنا کب ہے؟ میقات کی حدود سے پہلے آپ نے احرام کو باندھ لینا ہے، اور احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ نیت بھی کر لینی ہے، نیت اور تلبیہ اور احرام کی پابندیاں۔ اچھا، احرام کا لباس ہے کیا؟ جو مرد ہیں ان کے جسم کے اوپر صرف 2 چادریں ہوں گی انسلی، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی لباس بدن پہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ نیچے بنین ہے یا کوئی بھی انڈر گارمنٹس ہیں تو وہ نہیں پہن سکتے، صرف 2 چادریں ہوں گی انسلی ہوئی، ایک چادر اوڑھنے کے لیے اور ایک کا تہبند بنائیں گے۔ اب اگر کسی کی فلائٹ یہاں سے مدینہ شریف کی ہے تو وہ بغیر احرام کے سفر کریں گے، اور مدینہ پاک میں جب وہاں سے نکلنے لگیں گے مکہ پاک کے لیے، چاہے تو اپنے ہوٹل پہ احرام پہن لیں یا چاہے تو وہ میقات کی حدود پہ آ کے پہن سکتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر جو یہاں سے حاجی جائیں گے ان کی موسٹ زیادہ تر کی جو بعد کی فلائٹس ہوں گی وہ جدہ کی ہوں گی، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ یا تو اپنے گھر سے احرام پہن کے چلے جائیں، وگرنہ ایئرپورٹ پہ جا کے وہ احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہے۔ چادر کو لیں، اپنے پیچھے سے اس کو یوں پکڑ لیں، دونوں سروں کو ساتھ ملا لیں۔ اب یہ دونوں سرے آپ نے ملا لیے، ان کو آپ ایک سائڈ پہ کر لیں، اس انگوٹھے کی مدد سے اس چادر کو پکڑیں، اور اب اس کو جتنا آپ ٹائٹ کرنا چاہیں انگوٹھے کو پریس کرتے جائیں، آپ کا احرام ٹائٹ ہوتا جائے گا۔ اس کو یوں فولڈ کریں، اس کے بعد دوبارہ سے فولڈ کر کے اب اس کو یوں، بس یہ اب آپ کا احرام بند گیا۔ اس میں آپ کے سطر کے ننگے ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹھنا چاہیں آپ بالکل ایزی ہیں، سجدے میں، رکوع میں، کسی بھی حوالے سے آپ کو انشاءاللہ اس سے پریشانی نہیں ہوگی۔ جو دوسری چادر ہے وہ آپ نے جسٹ اوڑھ لینی ہے، جس طرح ہم اپنی نارمل کوئی بھی چادر اوڑھتے ہیں۔ بہت سارے حاجی صاحبان پاکستان جانے سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہ اپنے کندھے کو ننگا کر لیتے ہیں۔ آپ نے کندھا صرف طواف کے دوران ننگا کرنا ہوتا ہے، جسے اضطباء بولا جاتا ہے، وگرنہ ہر وقت آپ کا جو کندھے ہیں وہ دونوں اسی حالت میں کور رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے کندھے کو پاکستان سے یا ایون وہاں پہنچ کے بھی ننگا نہیں کرنا، کندھے کا جو اضطباء کرنا ہے یہ صرف طواف کے دوران کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ چادر کو بس لپیٹ لینا ہے اور بس یہ آپ کا احرام ہو گیا۔ کندھے کو ننگا کیسے کریں گے؟ جی، آپ کا جو وہ طواف میں بتاتا ہوں، طواف کے دوران آپ نے اضطباء کرنا ہوتا ہے۔ مرد حضرات نے، انہوں نے اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کو نکال کے یوں بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں گے، تو یہ آپ کا جو دایاں کندھا ہے اس کو آپ نے ننگا رکھنا ہے۔ کس وقت رکھنا ہے؟ صرف طواف کے دوران۔ طواف مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اس کو کور کر لیں گے، اور کور کرنے کے بعد ہی نفل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی، طواف کے 7 چکر کے دوران آپ کا کندھا ننگا رہے گا۔ نہیں، صحیح میں نہیں کرنا، صرف طواف میں آپ نے کندھا صرف اور صرف طواف کے دوران ننگا رکھنا ہے، اضطباء کرنا ہے۔ جی جی، آپ کندھے کو کور کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کے بعد جتنے چکر آپ کمپلیٹ ہو چکے تھے وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سوال جو آپ انشاءاللہ تعالی آخر میں ہوں گے آپ پوچھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اب آپ نے احرام باندھ لیا. احرام باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ 2 نفل پڑھ لیں. 2 نفل پڑھیں. پہلی صورت میں بہتر ہے کہ آپ الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں. اگر اس کے علاوہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اب 2 نفل پڑھ لیے. 2 نفل آپ نے پڑھنے کے بعد چونکہ آپ پاکستان سے جا رہے ہیں, آپ احرام بھی ایئرپورٹ پہ پہن لیں گے, نفل بھی آپ ایئرپورٹ پہ ہی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جو نیت کرنی ہے, چونکہ وہ آپ نے میقات کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے لازمی کرنی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے جب آپ جہاز میں بیٹھ جائیں, آپ کا جہاز ہوا میں ہموار ہو جائے, تو اب آپ نیت کر لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند آ جائے اور اس غنودگی میں آپ میقات کراس کر لیں. تو جو مسافر جدہ جانے والے ہوں گے وہ یلملم کی میقات سے پہلے لازمی طور پہ عمرے کی نیت کر لیں اور ساتھ ہی تلبیہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے نیت کرنی ہے. اردو میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. آپ سمپل نیت کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا دعا پڑھنے کے بعد آپ دعا پڑھنے کے بعد یعنی کہ عمرے کی نیت کرنے کے بعد اب تلبیہ پکاریں گے. تلبیہ پکاریں گے. آپ بھی ساتھ ہی پکاریے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ ایک مرتبہ تلبیہ جو پکارنا یہ ضروری ہے, اس کے علاوہ 3 دفعہ پکاریں تو افضل ہے. باقی آپ کوشش کریں سارے رستے میں یہ تلبیہ ہی پکارتے جائیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پکار لیا. اب جیسے ہی آپ تلبیہ پکاریں گے آپ کے اوپر حالت احرام کی کچھ پابندیاں لگ جائیں گی. اب آپ کچھ ایسے کام ہیں جو کر سکتے ہیں, کچھ ایسے کام ہیں جو کر نہیں سکتے, اور کچھ ایسے کام ہیں جو کہ کرنا مکروہ ہے. اب جیسے ہی آپ نے احرام کی 2 چادریں باندھی, نیت کر لی اور تلبیہ پکار لیا, اب مرد حضرات جو ہیں وہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اس کے علاوہ مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتے جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی کے ابھار کو چھپائیں. بہت سارے دوست یہاں سے سینڈل پہن کے چلے جاتے ہیں, وہ آپ کی جو ہڈی ہے اس کو ابھار کو چھپا دیتے ہیں. تو سب سے بہترین ہے کہ آپ کینچی چپل لے لیں, اس میں انشاءاللہ کوئی شک و شبہات نہیں رہیں گے. کینچی چپل آپ نے لے لینی ہے, اور کتنے جوڑے لینے ہیں؟ 2. اگر خدا نہ خواستہ ایک ٹوٹ جائے تو آپ کے دوسرے کام آئے گا. اس کے علاوہ مرد جو ہے وہ پاؤں میں جرابیں نہیں پہن سکتے, ہاتھوں میں دستانے مرد نہیں پہن سکتے. اس کے علاوہ جو مرد ہیں وہ اپنے سر جو ہوگا اس کو کور نہیں کر سکتے, چاہے وہ ٹوپی کی صورت میں ہے یا کپڑے کی صورت میں ہے یا امامہ کی صورت میں ہے. سر کو یا چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے. جسم پہ, بالوں پہ, لباس پہ, کسی بھی جگہ پہ کسی قسم کی خوشبو نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ خالص خوشبو مثلا الائچی, لونگ, دار چینی, جویتری یہ نہ کھا سکتے ہیں کچی, اور نہ ہی اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. ہاں اگر یہ سالن میں پک جائے, کسی چیز میں پک جائے تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جو وغیرہ مارنا یا کسی کو اشارہ کرنا نہیں کر سکتے, شکار نہیں کر سکتے, اپنے ناخن نہ کاٹ سکتے ہیں, نہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرا ناخن کاٹ دو. سر سے جسم تک کسی قسم کا کوئی بال نہ کاٹ سکتے ہیں نہ جدا کر سکتے ہیں. سر کو نہیں منڈوا سکتے جب تک آپ حالت احرام میں ہیں. زیتون کا تیل یا تل, کوئی بھی ایسا تیل, بادام, روغن, کوئی بھی ایسی چیز آپ نہیں استعمال کر سکتے. کسی قسم کی بھی بے حیائی والی باتیں, لڑائی جھگڑا اور دستانے مرد نہیں پہن سکتا, ہاں عورت پہن سکتی ہے. سر کے اوپر کسی قسم کا سامان نہیں رکھ سکتے. حالت احرام میں مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ازواجی طور پہ حرام ہو جاتے ہیں. جسم, اچھا اب یہ چیزیں وہ ہیں جو مکروہ ہیں. بال یا جسم صابن سے دھونا, جسم کی میل یعنی کہ اگر نہا رہے ہیں اس کو رگڑ کے آپ نہا رہے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے, نہیں کرنا. کنگھی کرنا, کنگھی کرنے سے ویسے بھی بال ٹوٹنے کا بھی اندیشہ, تو کنگھی نہیں کرنی. اچھا خوشبو جان بوجھ کے سونگنا, یعنی خوشبو لگا بھی نہیں سکتے اور خوشبو سونگنی بھی نہیں ہے. مثلا عطر کی خوشبو ہے, کچھ تو جان کے نہیں سونگنی, کچھ خوشبوئیں جو خود ہی آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا غلاف کعبہ میں اس طرح داخل ہونا کہ سر یا منہ کا کوئی حصہ چھپ جائے,
خوشبودار پھل جو ہے، جیسے کھانے پینے والے پھل جو ہیں وہ نہیں سونگھ سکتے، ہاں کھا سکتے ہیں۔ بناؤ سنگار کرنا، سر یا منہ پہ پٹی باندھنا، اگر کسی مجبوری کی صورت میں، مثال کے طور پہ کہ چوٹ لگ گئی ہے تو اس صورت میں آپ پٹی باندھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ کفارہ دینا ہوگا۔ احرام میں یہ باتیں مکروہ ہیں کہ تکیہ منہ پر رکھ کر الٹا لیٹنا، تہبند کو کسنے، یعنی جو ہمارا احرام ہے اس کے اوپر ہم نے سبھی نے ایک بیلٹ لگائی ہوگی، تو وہ جو بیلٹ ہے وہ آپ نے اس نیت سے باندھنی ہے کہ میں اس کے اندر اپنا موبائل، اپنا پرس، اپنی پیسے، اپنی ڈاکومنٹس رکھوں گا۔ اس نیت سے بیلٹ کو نہیں باندھنا کہ میں احرام کو ٹائٹ کرنے کے لیے باندھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بلا عذر جسم پہ پٹی باندھنا، تعویذ وغیرہ کوئی بھی ہوگا اگر آپ نے، وہ پہلے ہی اتار دینا ہے۔ تہبند یعنی کہ جو آپ نے دونوں چیزیں ہیں، نیچے والا یا اوپر، اس کے آپس میں گرا باندھ کے اس کو ٹائٹ کرنا، اور کوئی بھی جو وہ پن ہوتی ہے بکل پہ وہ لگانا۔ اچھا، احرام میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے آپ کے لیے۔ مسواک کر سکتے ہیں، اپنا چھتری کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس طریقے سے نہا سکتے ہیں کہ آپ پانی اوپر سے بہا دیا، اب آپ نے میل بھی نہیں چھڑائی، صابن بھی نہیں استعمال کیا، یوں آپ اپنا نہا سکتے ہیں۔ چھتری استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے خارج بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی جسم کا بال وغیرہ نہ ٹوٹے۔ اور اگر کوئی ایسا جانور جو موذی ہے، جسے آپ خطرہ ہے، جیسے چیل ہے، کوا، سانپ، بچھو، چھپکلی، مکھی مچھر وغیرہ، اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ سر یا منہ کے علاوہ زخم پر پٹی باندھ سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں، لیکن اس پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، جو حاجی ماشاءاللہ یہاں سے اسلام آباد سے جا رہے ہیں، جو سرکاری، ان کا جو جب یہاں سے جائیں گے امیگریشن پاکستان میں ہی، اسلام آباد سے ہی روڈ ٹو مکہ کے تھرو وہ جائیں گے، ان کا سامان یہیں پہ بک ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی یہیں سے ان کو پاکستان کی ایگزٹ کی مہر اور سعودی عرب کی انٹری کی مہر یہیں سے لگ جائے گی، اور آپ کو جو سامان ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ہوٹلز میں ملے گا۔ اور یہ صرف ان کے لیے جو سرکاری طور پہ جا رہے ہیں، جو پرائیویٹ جا رہے ہیں وہ اپنے طور پہ عام روٹین کے مطابق یہاں سے ایگزٹ ہوں گے، جب سعودیہ پہنچیں گے وہاں پہ وہ ان کو انٹری کی مہر لگا کے دیں گے، اپنا سامان کلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہوٹلز میں جائیں گے۔ اچھا، جدہ ایئرپورٹ جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ پہنچ جائیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پہ چونکہ کافی ساری حج فلائٹس ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ سکتا ہے، بعض صورتوں میں یہ 6-8 گھنٹے، بلکہ بعض صورتوں میں 10 سے 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ تو جتنا سفر آپ، جتنے سفر کے دوران بھی اور وہاں پہ بھی جتنا دیر آپ کو بیٹھنا پڑے، آپ نے صبر سے بیٹھنا ہے، وہاں پہ کوشش کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور تلبیہ آپ نے پکارتے جانا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لکھا بھی ہوا ہے، آپ نے صرف وہاں پہ صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے حج کے دوران انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو، آپ کا جو بھی بندہ ہے، آپ کا جو ایک ریپرزینٹیٹیو ساتھ میں ہوگا، وہ آپ سب کے پاسپورٹ لے لے گا ایئرپورٹ پہ ہی، اور آپ کو یہ پاسپورٹ کب واپس ملیں گے؟ جب آپ نے پاکستان کے لیے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ ان کو اپنا پاسپورٹ دے دیں گے۔ اب آپ مکہ سے، جدہ سے آپ بس پہ بیٹھیں گے، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کا سفر ہے، لیکن اگر رش ہو تو مزید یہ سفر 2-2.5 گھنٹے پہ بھی چلا جاتا ہے، تو آپ نے اس دوران بھی صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ جدہ سے آپ انشاءاللہ مکہ پہنچ جائیں گے، مکہ آپ پہنچنے تک لبیک اللہم لبیک کا وظیفہ جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مکہ ہے کیا؟ مکہ میں جس جگہ پہ آپ جا رہے ہیں یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش ہے، اس کے علاوہ بیت اللہ ہے یہیں پہ، اس کے علاوہ بیت اللہ کے علاوہ اسی میں حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفا مروہ ہے، اسی کے ساتھ یہاں پہ جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا ہے، اسی کے ساتھ یہاں پہ جبل سور ہے، غار سور بھی بولا جاتا ہے، زمزم کا کنواں بھی مکہ پاک میں ہے۔ یہ وہ برکت والا شہر ہے جہاں پہ آپ انشاءاللہ داخل ہونے جا رہے ہیں، اور یہ وہ مکہ ہے جہاں پہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ جب انشاءاللہ مکہ پاک میں پہنچ جائیں گے، وہاں پہ آپ کا جو ہوٹل ہوگا، آپ نے اس ہوٹل کی پکچر لے لینی ہے اپنی یادداشت کے لیے، اور دوسرا چونکہ اینڈرائڈ کا زمانہ ہے تو آپ اپنے ہوٹل پہ پہنچ کے اپنے ہوٹل کی لوکیشن، پن لوکیشن سیو کر لیں کہ اگر آپ کہیں چلے جاتے ہیں، خدا نخواستہ گم ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا، آپ لوکیشن آن کریں گے تو ہوٹل پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کے ہوٹل میں اسی طرح سے کمرے بنے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے ہوٹل میں پہنچنا ہے، جو روڈ ٹو مکہ کے تحت پہنچیں گے ان کا سامان اسی ہوٹل میں ان کو مل جائے گا۔ اب کیا کریں، جب ہوٹل پہ پہنچے تو اگر آپ محسوس کریں کہ یار تھکاوٹ ہے، تو اگر آپ سونا چاہیں تو آپ سو سکتے ہیں، آپ سوئیں، آرام کریں، آرام کرنے کے بعد تھوڑا بہت کھانا پینا کھا کے، فریش ہو کے، چائے شائے پی کے، جب آپ محسوس کریں کہ یار ہاں میں بالکل ایکٹیو ہوں، اس کے بعد پھر آپ حرم کے لیے
جائیں, تازہ وضو کریں اور حرم کے لیے. اچھا, جتنے بھی سرکاری جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے ہر ہوٹل کے باہر اس طرح سے بسز کھڑی ہوتی ہیں جو ان کو حرم میں لے کے جاتی ہیں. تو آپ کیا کریں, اس بس کی بھی پکچر لے لیں, اس پہ اس کا نمبر لکھا ہوگا, آپ کے ہوٹل کا نام وغیرہ لکھا ہوگا, آپ کو انشاءاللہ تعالی واپسی پہ مشکل نہیں ہوگی. اچھا, اب ہم نے ابھی تک کتنے کام کیے ہیں؟ ابھی تک ہم نے عمرے کا صرف ایک کام کیا, وہ کیا ہے؟ احرام, جو کہ عمرے کا فرض ہے. انشاءاللہ تعالی اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عمرے کا دوسرا کام. اب ہم آپ پہنچ چکے ہیں ہوٹل سے مکہ پاک, اپنا حرم پاک کے لیے. اب حرم پاک میں جانے سے پہلے جب آپ ہوٹل میں اپنا ہوٹل سے نکلیں گے تو آپ نے اپنے کندھے کو کور ہی رکھنا ہے. جب آپ انشاءاللہ تعالی مسجد الحرام میں پہنچ جائیں گے, اب مسجد الحرام میں پہنچنے کے بعد, مطاف میں پہنچنے کے بعد, آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اس کندھے کو ننگا کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اب آپ نے اپنے کندھے کو ننگا کر لیا, یعنی اس کو ننگا کرنے کو اردو میں سمجھا رہا ہوں, ویسے اس کو کہتے ہیں اجتباء کرنا. ٹھیک ہے جی. اب آپ جیسے ہی مطاف میں پہنچیں گے, آپ نے اب دوسرا کام کرنا ہے جو کہ عمرے کا فرض ہے, طواف. لیکن طواف سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے کندھے کو ننگا کر لینا ہے, اجتباء کر لینا ہے. اچھا, آپ کی جب کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں آپ اپنی جو دعا مانگے انشاءاللہ تعالی وہ قبول ہوگی. یہ کافی لمبی پریزنٹیشن, اس کو ہم تھوڑا شارٹ کر رہے ہیں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے. اب یہ ہم نے دوسرا کام کرنا ہے طواف. طواف کیا ہے؟ یہ بھی عمرے کا فرض ہے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اجتباء کر لینا ہے, یعنی چادر سیدھے ہاتھ کی بغل سے نیچے سے نکال کے دونوں پلو الٹے کندھے پر اس طرح ڈالنے کے دایاں کندھا جو سیدھا کندھا ہے وہ کھلا رہے. ٹھیک ہے جی, یہ اب آپ نے اجتباء کر لیا. اچھا, اب آپ نے اجتباء کرنے کے بعد آپ نے جو طواف ہے وہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آپ نے طواف شروع کرنا ہے حجر اسود سے. اجتباء کرنے کے بعد آپ نے طواف شروع کہاں سے کرنا ہے؟ حجر اسود سے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اجتباء کیا, اجتباء کے بعد آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں, میرے لیے اسے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے. ٹھیک ہے جی, اور دل میں بھی نیت ہونا فرض ہے. ظاہر ہے آپ جب ادھر جا رہے ہیں تو آپ کی نیت ہی طواف کی ہے, اور اگر آپ منہ سے زبان سے کہہ دیتے ہیں تو یہ کہنا سنت ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ نے نیت کر لی طواف کی. اب آپ کیا پہنچ گئے؟ حجر اسود کے سامنے. اب چونکہ آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو آپ نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا, کیونکہ حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے, خوشبو کو آپ چھوئیں گے آپ پہ دم آ سکتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ دور سے لینا ہے. اسے بوسہ لینے کو عربی میں کہتے ہیں استلام کرنا. کیا کہتے ہیں جی؟ استلام کرنا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حجر اسود سے چونکہ عمرہ شروع کرنا ہے, اپنا انشاءاللہ جو طواف ہے وہ شروع کرنا ہے, تو اب آپ کیا کریں گے؟ حجر اسود ایک تو آپ کو نظر آ جائے گا, دوسرا انہوں نے نشاندہی کے لیے سبز کلر کی لائٹس لگائی ہوئی ہیں, ٹیوب لائٹس ہیں لمبی لمبی سبز کلر کی. آپ نے ان ٹیوب لائٹس کے پاس پہنچ جانا ہے, اور آپ نے اس کے پاس پہنچنے کے بعد کمر والی سائڈ جو ہوگی وہ آپ نے ٹیوب لائٹس کی طرف کر لینی ہے, اور جو آپ کا چہرہ ہوگا وہ یوں آپ کا بالکل سامنے حجر اسود ہوگا, وہاں پہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے حجر اسود کی طرف کرنا, اور پڑھنا ہے بسم اللہ. آپ ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بس یہ آپ نے دعا پڑھی, حجر اسود کی طرف ہاتھ کیے ہوئے تھے, آپ بوسہ لینا چاہیں بوسہ لے سکتے ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ استلام کے بعد اب آپ نے چونکہ طواف کرنا ہے تو آپ نے اب بیت اللہ کو اپنے الٹے ہاتھ پہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی سبز لائٹ پیچھے تھی, آپ نے اسلام کیا, اسلام کے بعد آپ نے بیت اللہ کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ کر لینا ہے. جیسے ہی جو مرد حضرات ہیں, عورتیں جو ہوں گی وہ اپنی رفتار سے چلیں گی, لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا دونوں کندھوں کو کھول کے تھوڑا سا تیز تیز یوں, مطلب جس طرح سے تھوڑا پیشانی آپ کی جو چیسٹ ہے اس کو تھوڑا اوپن کر کے بازوؤں کو کھلا کر کے تھوڑا تیز تیز چلیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمل. مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. پہلا چکر شروع کریں گے حجر اسود سے, چکر جب کمپلیٹ ہو جائے گا آپ حجر اسود پہ پہنچ جائیں گے, اب آپ دوبارہ سے استلام کریں گے. ٹھیک ہے جی,
جب ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد حجر اسود پر پہنچنے کے بعد آپ دوبارہ سے استلام کریں گے، اسی طرح سے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کریں گے، دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ دوسرے چکر کے لیے پھر رمل کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دوسرے چکر کے بعد پھر استلام کریں گے، استلام کرنے کے بعد رمل کریں گے اور دوبارہ سے حجر اسود پہ پہنچ کے تیسرا چکر کمپلیٹ کریں گے۔ اب 3 چکروں کے بعد جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی نارمل جو رفتار ہوگی اسی سے چلیں گے۔ 3 چکروں کے بعد پھر وہ انہوں نے استلام کیا، پھر چکر کیا، اب آپ نے چوتھا چکر کمپلیٹ کر لیا، اسی طرح سے 5واں آپ نے استلام کیا، 5واں چکر شروع کیا، پھر استلام کیا، پھر آپ نے اسی طرح سے 6واں چکر کمپلیٹ کیا، پھر استلام کیا، اس طرح سے آپ نے 7واں چکر، پھر استلام۔ اب آپ نے کیا کیا، جب 7واں چکر طواف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا آپ نے پھر استلام کرنا ہے، تو یوں آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے اور 8 استلام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کے کتنے ہو گئے، 7 چکر طواف کے کمپلیٹ ہو گئے اور 8 استلام ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ اب آپ طواف جیسے ہی آپ نے کمپلیٹ کر لیا آپ نے اپنے کندھے کو واپس کور کر لینا ہے۔ استباح آپ نے کب کرنا ہے، صرف اور صرف طواف کے دوران۔ جیسے ہی آپ کا طواف کمپلیٹ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے، استباح کو ختم کر دینا ہے، کندھے کو آپ نے کور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا اس میں ضمن نے کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں کہ طواف جو ہے وہ آپ نے وضو کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا وضو طواف کے دوران ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے ہی مطاف میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے وضو کر سکتے ہیں، تو آپ نے بے وضو نہیں کرنا۔ اپنے سطر کا خیال رکھنا ہے، جیسے مرد کا سطر یہ گھٹنے سے لے کے ناف تک ہے تو اس کو آپ نے ننگا ہونے سے بچانا ہے۔ کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں لیکن وہ ویل چیئر پہ یا الیکٹرک گاڑیوں پہ طواف کرتے ہیں، وہ حرام ہے، مجبوری میں کر سکتے ہیں، کوئی شرعی مریض ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی طواف کمپلیٹ کیا، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے استباح ختم کر دیا، اس کے بعد اب آپ نے 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے ہیں۔ یہ مقام ابراہیمی کے پاس جگہ مل جائے تو بہتر ہے، ویسے آج کل پڑھنے نہیں دیتے، انہوں نے اسی کے پاس نا ایک جگہ سی الاٹ کی ہوئی ہے، مطلب وہ پارٹیشن سی کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ یہ 2 نفل پڑھ لیں گے واجب الطواف۔ اگر مکروہ وقت ہے، مثال کے طور پہ ایسا وقت ہے جس کے اندر ہم کوئی بھی نماز نفل نہیں پڑھتے، تو آپ کیا کریں، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ نفل ابھی چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ صحیح کر لیں، خلق تکسیر کروا لیں، اور دوبارہ جب آپ کو موقع ملے جب مسجد حرام میں ہے تو یہ 2 نفل آپ نے بہرحال ضرور پڑھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے واجب الطواف، اب یہ پڑھنے کے بعد آپ کے 2 کام ہو گئے کمپلیٹ۔ طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد نفل پڑھنے کے بعد وہیں پہ آب زمزم کے کولر پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے آپ آب زمزم پیئیں، اور ملتزم پر آ کے دعائیں مانگنا مستحب ہے، البتہ ملتزم کو آپ نے حالت احرام میں چھونا نہیں ہے، کیونکہ بیت اللہ خانہ کعبہ کی ہر دیوار پہ اچھا خاصا عطر لگا ہوتا ہے تو وہ خوشبو لگنے کی وجہ سے آپ پہ دم آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تک ہم نے کتنے کام کر لیے، 2۔ پہلا کیا تھا، احرام، دوسرا کیا تھا، طواف۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے کام کی طرف۔ تیسرا کام جو کریں گے وہ ہمارا ایک واجب ہے، کرنا کیا ہے، ہم نے کرنی ہے سعی۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کیا کریں، وہیں سے حجر اسود کو 9واں استلام کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، 9واں استلام کر لیں حجر اسود کو، اسی طرح سے آپ استلام کریں گے اور اس کے بعد آپ آ جائیں گے صحیح کے لیے۔ صحیح کے لیے وہاں پہ جگہ جگہ پہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ صحیح کرنے کی جگہ، اس طرح اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحیح آپ نے سٹارٹ کرنی ہے صفا سے۔ صحیح ہے کیا، صحیح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آنے، ان چکروں کو کہتے ہیں صحیح کرنا۔ یہ اما ہاجرہ کی سنت ہے جو آپ انشاءاللہ ادا فرمائیں گے۔ اب آپ نے چونکہ کندھا تو پہلے ہی کور کر لیا تھا، صحیح جو ہے آپ اپنے اردو میں نیت کر لیں گے، یا اللہ میں صحیح کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اس کو جو ہے وہ آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے، اب آپ صفا سے چلنا شروع ہوں گے اور چلتے چلتے تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو آپ کے اوپر والی سائڈ پہ سبز کلر کی روشنیاں نظر آئیں گی۔ جہاں پہ وہ سبز کلر کی روشنیاں نظر آئیں وہاں پہ جو مرد ہوں گے وہ دوڑیں گے، کیا کریں گے، جو مرد ہوں گے وہ سبز لائٹوں کے نیچے، اور جیسے ہی وہ سبز لائٹس ختم ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ سے اپنی ہی رفتار سے چلنا شروع کر دیں گے۔ صفا سے چلیں گے اور کہاں پہ ختم کریں گے، مروہ پہ۔ مروہ پہ پہنچنے تک ان کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مروہ سے نکلیں گے اور صفا والی سائڈ پہ آئیں گے۔ جیسے ہی آپ مروہ سے نکل کے صفا والی سائڈ پہ آئیں گے پھر سے آپ کے اوپر سبز رنگ کی لائٹس آئیں گی، جہاں پہ سبز لائٹیں آئیں گی مرد جو ہیں وہاں پہ دوڑیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنی رفتار سے ہی چلیں گی۔ ایک چکر ہوگا،
لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ پہنچے ایک چکر, مروہ سے صفا کے 2 چکر, اسی طرح سے آپ پھر مروہ سے صفا آئیں گے تیسرا, صفا سے مروہ آئیں گے تیسرا, پھر مروہ سے صفا آئیں گے چوتھا, اسی طرح سے آپ کے جو ہے وہ 7 چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب جیسے ہی آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے, اگر ہو سکے تو وہیں پہ آپ 2 نفل پڑھ لیں, مستحب ہے اگر موقع ملے. اگر انہوں نے بند کیا ہو تو آپ نفل یہ اپنے 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے 3 کام پورے ہو گئے. اب آپ نے کرنا ہے چوتھا کام, وہ کیا ہے؟ واجب. کرنا کیا ہے؟ حلق یا تقصیر. جو مرد ہے وہ حلق یا تقصیر دونوں کروا سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ آپ حلق کروائیں. حلق ہے کیا؟ ہیڈ شیو, سر کو منڈوا لینا. اور تقصیر کیا ہے کہ اپنے سر کے کم سے کم 1/4 جو بال ہیں ان کو انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹوا لیں, تو وہ تقصیر ہو جائے گی. وہ بھی کروا سکتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کو 3 دفعہ دعائے رحمت سے نوازا, تو اس لیے ہم نے کیا کروانی ہے؟ انشاءاللہ حلق کروانا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی آپ حلق کروا لیں گے, اب آپ کا جو عمرہ ہے وہ مکمل ہو گیا. اب آپ عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. اب آپ واپس ہوٹل پہ آئیں, اپنا احرام کی چادریں کھول کے اچھی طرح غسل کر کے دوبارہ سے آپ سلے ہوئے شلوار قمیض یا کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو دوبارہ سے ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ عمرے میں کتنے کام